شکر ہے پھر بھی آئے یوٹیوب کی اس محفل میں خوش آمدید ناظرین. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک مشاعرے میں وہاں کے ایک پروفیسر اپنا کلام سنا رہے تھے. پہلا شعر پڑھا، سامعین پہ کوئی رد عمل نہ پایا. دوسرا شعر پڑھا، خاموشی. تیسرا شعر پڑھ کے چاروں طرف دیکھا، مکمل خاموشی. انہوں نے اپنی اینک اتاری، ہاتھ میں لیے کاغذ کو موڑ کے جیب میں رکھا اور یہ کہہ کر مائک سے ہٹے کہ بقیہ اشعار بھی ایسے ہی ہیں. ہماری آج کی محفل میں آپ جن شعراء کو سنیں گے انہیں نہ ستائش کی تمنا ہے نہ صلے کی پرواہ، کیونکہ تمام عمر داد وصول کر کے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اردو کے یہ چاند تارے نہ صرف شعر کہنے میں غیر معمولی استعداد رکھتے تھے بلکہ شعر پڑھنے میں ان میں سے ہر ایک کی ایک مخصوص ادا تھی. آج آپ سنیں گے کلام شاعر بزبان شاعر. آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا. اردو کے مشہور شاعر جگر مراد آبادی ایک بار اپنے نواسے کو اپنے کاندھے پہ بٹھائے ہوئے تھے. نواسا بولا، ابا دیکھیے میں آپ سے بڑا ہو گیا. جگر نے جواب دیا، ہاں بیٹا، لیکن تمہارے قد میں میرا قد بھی شامل ہے. جگر کو مرے ہوئے آج 50 برس سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن اردو غزل کا کوئی بھی اچھا شاعر ایسا نہیں ہے جس میں جگر کا قد شامل نہ ہو. شہنشاہ تغزل کہلاتے تھے، شبیہ یار ایسی کھینچتے کہ تصویر بول اٹھتی. وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. وہی قیامت ہے قد بالا، وہی ہے صورت وہی سراپا. قدم کو لرزش نگاہ کو جنبش، کھڑے ہیں مسکرا رہے ہیں. شراب آنکھوں سے ڈھل رہی ہے، نظر میں مستی ابل رہی ہے. اچھل رہی ہے چھلک رہی ہے، پیے ہوئے ہیں پلا رہے ہیں. جذبات کی انہی شدت سے وہ محبوب کی جدائی کا بھی ذکر کرتے تھے. یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں. یا آ کے تجھ بن اے دوست کچھ اس طرح گھبراتا ہوں میں، جیسے ہر شے میں کسی شے کی کمی پاتا ہوں میں. 1960 میں انتقال سے کچھ عرصہ پہلے انہیں اس بات کا احساس تھا کہ دنیا شعر و سخن میں ایک زمانے تک ان کی کمی محسوس ہوگی. جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام پیمانہ مجھے.
انوار وہ عرش سے تافرش برستے ہوئے انوار وہ تہنیت ارض و سماوات کا عالم تہنیت ارض و سماوات کا عالم وہ تہنی وہ عارض پر نور وہ کیسے نگہے شوق جیسے کہ دم صبح مناجات کا عالم شاہکار ہے ہمارے ادب کا عالم میری نظروں میں جگر اور ہی کچھ ہے عالم ہے اگرچہ وہی دل رات کا عالم ناظرین، ہندوستان میں فلم شروع ہونے سے پہلے سینسر بورڈ کا ایک سرٹیفکیٹ دکھایا جاتا ہے جس میں فلم کی زبان درج ہوتی ہے۔ بمبئی کی فلم انڈسٹری میں ایک مدت تک ہر فلم کو ہندی کا سرٹیفکیٹ ملتا تھا، حتیٰ کہ فلم مرزا غالب جس میں خالص اردو استعمال کی گئی تھی اس کو بھی ہندی کا سرٹیفکیٹ ملا۔ لیکن جب فلم برسات کی رات ریلیز ہوئی تو ساحر لدھیانوی نے یہ شرط لگا دی کہ اگر اس کو اردو کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا تو اس میں سے وہ اپنے گانے نکال لیں گے۔ اس وقت ساحر لدھیانوی اتنے مقبول تھے اور ان کا اتنا بول بالا تھا کہ مرکزی حکومت اس بات پہ تیار ہو گئی کہ اس کو اردو کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ اس کے بعد پھر بہت سی فلمیں ایسی بنی جن کو اردو کا ہی سرٹیفکیٹ ملا۔ ساحر کو فلم انڈسٹری نے متعارف کرایا، لیکن وہ دراصل نظم کے شاعر تھے۔ ان کی نظموں کا معیار ایسا تھا کہ وہ نصاب میں داخل ہو سکتی تھیں۔ ان کے گیت، ان کے دو گانے روایتی شاعری پیش کرتے تھے۔ پھر نہ کیجیے میری گستاخ نگاہی کا گلہ، دیکھیے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو، جس کا جواب ملا میں کہاں تک نہ نگاہوں کو پلٹنے دیتی، آپ کے دل نے کئی بار پکارا مجھ کو۔ اس وقت آپ ساحر کی جو نظم سنیں گے اس کو فلم گمراہ نے اپنا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت مقبول ہوئی۔ سنیے کلام شاعر بزبان شاعر۔ اس کا عنوان ہے خوبصورت موڑ۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں میں، نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز نظروں سے، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے، تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پرائے ہیں، میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی، میرے ہمراہ بھی رسوائیاں
आए हैं